اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 70واں یعنی 70واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز ہفتہ 11 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ تو یہ پروگرام چونکہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی نسبت سے چل رہا ہے یہ سلسلہ، اور پھر سچے مسیحا اور جھوٹے مسیحا پر بات پہلے بھی ہوئی، آئندہ بھی ہوگی۔ آج ہم الحمدللہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کیا نزول عیسیٰ احادیث کے علاوہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے؟ احادیث کا ذکر آپ نے کثرت سے سنا ہوگا، اور قرآن کی تفسیروں میں بھی علماء دین نے یعنی ان احادیث کا حوالہ دیا ہے، لیکن قرآن پاک سے بھی نزول عیسیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ اب ایک تو یہ یاد رہے کہ دنیا میں اس وقت جو 7.5 ارب سے کچھ زیادہ انسان بستے ہیں، اس میں سے تقریباً 2.5 ارب کے قریب عیسائی لوگ ہیں، یعنی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں۔ ان کا اکثریت کا یہ خیال ہے کہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا، مصلوب ہو گئے تھے، اور وہ فوت ہوئے، اور پھر فوت ہونے کے بعد آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اور پھر وہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے مطابق اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بچ گئے تھے ان کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس زمین دنیا پر جلوہ گر ہوں گے، دوبارہ آسمانوں سے نازل ہوں گے، دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور خاص بات یہ ہوگی کہ وہ دجال کو یعنی جھوٹے کو یعنی مسیح الدجال کو قتل کریں گے۔ تو 2.5 ارب کے قریب عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، آسمانوں پہ پھر اٹھا لیے گئے، اور پھر دنیا پہ آئیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے۔ اسی وقت آج کے ایک موٹے سے اندازے کے مطابق تقریباً 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن پاک کو مانتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے مطابق مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مصلوب ہوئے، نہ فوت ہوئے، بلکہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، زندہ اٹھا لیا گیا، اور اب وہ دوبارہ زمین دنیا پر جلوہ گر ہوں گے، دوبارہ نازل ہوں گے، اور خاص بات یہ ہوگی کہ پھر وہ جھوٹے مسیحا یعنی المسیح الدجال کو قتل کریں گے۔ تو یعنی 2.5 ارب عیسائی اور 2.25 ارب مسلمان ملا کے تقریباً 4.25 ارب لوگ، یعنی اس دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی یہ مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس زمین دنیا پر آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اب چند ایک جو قادیانی ہیں ان کی اصل تعداد کتنی ہے اس حقیر کو معلوم نہیں ہے، لیکن ان قادیانیوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اب وہ زمین دنیا پر واپس نہیں آئیں گے، اور بہت سے قادیانی یہ بات کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے یہ جو مسیحائی کا سلسلہ سوچ رکھا ہے یہ صرف وہ جہاد سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے بات کرتے ہیں، حالانکہ آج بھی آپ عالمی حقائق پہ نظر دوڑا کے دیکھ لیں کہ کافروں کے خلاف کیا جنگ اہل سنت و جماعت کر رہے ہیں یا قادیانی کر رہے ہیں، یہ آپ خود ہی دیکھ لیں۔ دوسری بات کہ قادیانی اگر یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی مسیحا نہیں آئے گا، تو پھر انہی قادیانیوں سے یہ بات بھی تو کہی جا سکتی ہے کہ جناب آپ غور کریں، اپنی ہی صفوں پہ نظر دوڑائیں
قادیانیوں کے اندر بھی اس وقت تقریباً 7-8 فرقے بن چکے ہوئے ہیں، اور ان فرقوں کا تضاد یہ ہے کہ کوئی قادیانی فرقہ غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ نبی مانتا ہے، کوئی قادیانی فرقہ غلام احمد قادیانی کو مسیحا مانتا ہے، اور کوئی قادیانی فرقہ غلام احمد قادیانی کو امام مہدی مانتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب قادیانی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی مسیحا نہیں آئے گا، تو پھر وہ غلام احمد قادیانی کی مسیحائی کا دعویٰ کیوں قبول کرتے ہیں؟ یہ ذرا ایک دفعہ پھر سے غور کر لیں، سوچ لیں۔ اور یہ کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے جو یہ ذکر ہے کہ اپنے بعد صرف ایک نبی کے آنے کی بشارت دی تھی اور ان کا نام احمد بتایا تھا، تو بات یہ ہے کہ جس کی بشارت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی ان کا نام احمد ہے، جبکہ قادیانیوں کا جو مرزا ہے اس کا نام غلام احمد ہے۔ تو احمد اور غلام احمد کا فرق قادیانیوں کو نوٹ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور ہمارے مسلمان دوستوں، بھائیوں، بچوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن میں بشارت ہو ایک ہی نبی کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے، وہ احمد ہوں گے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام تو غلام احمد ہے، جبکہ بشارت احمد کی ہے۔ دوسری بات کہ وہ غلام احمد قادیانی جس کو قادیانی لوگ یا معاذ اللہ نبی یا معاذ اللہ مسیحا یا معاذ اللہ مہدی مانتے ہیں، تو ان سب سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ خود یہ غور کریں کہ 4.25 ارب انسان یہ مانتے ہیں کہ جب المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے، جبکہ غلام احمد قادیانی کا ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی جو انڈیا میں قادیان کے مقام پہ پیدا ہوئے، وہ ایک پنجابی عورت کے بیٹے ہیں، جبکہ اصلی والے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ ایک عربی محترم خاتون مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ تو وہ عربی خاتون کے بیٹے ہیں، یہ غلام احمد پنجابی خاتون کے بیٹے ہیں، تو یہ ایک فرق یہ بھی ہے۔ پھر ایک اور بات کہ جب یہ پنجابی خاتون کے بیٹے غلام احمد قادیانی دنیا میں پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور پھر انہوں نے جو بھی دعوے کیے اور اس کے بعد پھر یہ فوت ہو گئے، تو جب فوت ہو گئے تو کیا اس غلام احمد نامی آدمی کی زندگی میں اس دنیا میں دجال کا ظہور ہوا؟ کیا اس غلام احمد قادیانی نے دجال کو قتل کیا؟ نہ دجال کا ظہور ہوا اور نہ غلام احمد قادیانی نے دجال کو قتل کیا۔ تو پھر یہ نقطہ بھی قادیانیوں کو سوچنا چاہیے کہ جس شخص نے دجال کو قتل ہی نہیں کیا وہ مسیحا کیسے ہو سکتا ہے، وہ امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا غلام احمد قادیانی کے آنے کے بعد کیا اس دنیا میں خلافت قائم ہوئی، خلافت راشدہ قائم ہوئی؟ وہ بھی نہیں ہوئی۔ تو حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثل آدم علیہ السلام قرار دیا ہے، اور آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کو تو اس زمین کی خلافت کے لیے بھیجا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا ذکر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ دجال کو قتل بھی کریں گے اور خلافت راشدہ بھی قائم ہو جائے گی۔ تو اب غلام احمد قادیانی نے نہ تو دجال کو قتل کیا، نہ خلافت راشدہ قائم ہوئی، تو پھر یہ آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے کہ اس شخص کا دعویٰ سچا معلوم نہیں ہوتا۔ اب جب غلام احمد قادیانی کا ذکر خواہ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم اپنے مسلمان دوستوں اور مسلمان بچوں کی توجہ اور آج کے قادیانی بچوں کی توجہ قرآن پاک کی چند آیات کی طرف ضرور دلوانا چاہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور بہتری کا معاملہ ہو جائے۔ اب ہم قرآن پاک کی
باری باری چند آیتوں کا ذکر کریں گے، لیکن شروع ہم وہاں سے کرتے ہیں کہ جب ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اور جب ان کی پاک محترمہ نیک صالح والدہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت دی گئی کہ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے، تو اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورہ مریم میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ تو ہم بات کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے والی جو آیت ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور پھر باقی واقعات پر ان کے واقعی آسمان پہ اٹھایا جانا، یہ انشاءاللہ باری باری اگلے پروگراموں میں ذکر کریں گے۔ تو آج نزول عیسیٰ علیہ السلام کے ثبوت میں، قرآن پاک میں جو ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اس کی پہلی آیت، پہلا ثبوت، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ، تیسری سورت، اور یہ تیسرے سپارے میں آیت ہے، اور آیت کا نمبر ہے جی 45 اور 46، 45 اور 46۔ سورہ آل عمران، تو آل عمران یہ بھی صالح نیک لوگوں کی نسل پاک ہے۔ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ اب یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، 45 اور 46۔ اب آپ ان کا ترجمہ سنیے اور غور کیجئے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ، مریم کا بیٹا، رودار، باعزت ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور قرب والا، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں، اور خاصوں میں ہوگا۔ اب اس آیت کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب سیدہ مریم کو بشارت دی جا رہی ہے اور ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقتاً اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، پیدا نہیں ہوئے ابھی تک، ٹھیک ہے۔ اب لفظوں پہ غور فرمائیے، آیات پہ، الفاظ پہ غور کیجئے۔ اردو سمجھنے والوں کو عربی کے بہت سے الفاظ انشاءاللہ سمجھ آئیں گے۔ سنیے، اذ قالت الملائکۃ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، تمہیں بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنے پاس سے ایک کلمہ کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کا نام کس انداز میں بیان کیا گیا؟ المسیح عیسیٰ بن مریم، یعنی خاص یہ کہا گیا کہ وہ المسیح عیسیٰ بن مریم ہوں گے، مریم کے بیٹے ہوں گے، یعنی مریم جو فلسطین میں ہے، مسجد اقصیٰ میں ہے، اس کے قرب و جوار میں ہے، عرب خاتون ہے، وہ ہندوستان کی پنجابی خاتون کا ذکر نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیے، وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ، اور یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے، سنیے، وجیہاً فی الدنیا، وجاہت والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، یعنی انبیاء و صالحین کی شان بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، یعنی نیکوں کی، انبیاء کی نعت بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ، دنیا میں بھی وجاہت والے ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ قرب والوں میں ہوں گے، قرب والے، قریب والے، جیسے کسی بادشاہ کے قریب والے جو وزیر مشیر ہوتے ہیں، وہ اس ملک کی عوام کی نسبت وہ زیادہ خاص لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ قرب والے ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، قربت والے ہوتے ہیں۔
تو اب قریب ہونے کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ساری ہی مخلوق کے لیے یہ بھی تو ارشاد فرماتا ہے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، کہ جی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ سب انسانوں کے قریب ہے تو پھر یہاں پہ خاص حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شان میں یہ کیوں فرمایا گیا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ وہ قرب والے ہیں؟ تو جب ہر انسان کے لیے اللہ شہ رگ سے قریب ہے تو پھر ان کے لیے الگ کیوں فرمایا گیا کہ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ قربت ہے کہ جو عام انسانوں کی نسبت سے ایک بلند شان کی یعنی حیثیت ہے۔ اور یہاں پہ المقربین پہ مزید بات کریں گے۔ اب آپ آگے سنیں، آیت نمبر 45 ہو گئی، یہاں سے آگے ہے آیت نمبر 46، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کریں گے لوگوں سے، فِي الْمَهْدِ، اپنے پنگوڑے سے، اپنے جھولے سے، وہ ابتدائی مہد جس میں کہ پہلے دن کے بچے کو لے کر کے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جب وہ دوبارہ یعنی شہر میں، گاؤں میں، قریہ میں واپس پہنچیں تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنے یعنی مہد سے بات کی۔ تو ابھی وہ واقعہ مہد والا ہوا نہیں ہے، ابھی یہ صرف بشارت دی جا رہی ہے کہ ان اللہ یبشرک، ابھی بشارت دی جا رہی ہے کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو بشارت کیا دی جا رہی ہے کہ وہ جب ہوں گے، پیدا ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، تو وہ اپنے مہد میں پہلے دن بھی بات کریں گے، کلام کریں گے۔ یہ ان کا معجزہ ہے، اور اس معجزے کو عیسائی بھی مانتے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان بھی مانتے ہیں۔ پھر اگلا لفظ بڑا کمال ہے، وَقَحْلًا، اور پکی عمر میں۔ اب دیکھیں یہ حقیر اس وقت اللہ کے فضل سے پکی عمر میں ہے، تو پکی عمر میں بات کرنا ایک عام آدمی کے لیے کوئی معجزہ نہیں، کوئی کرامت نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شان نبوت کو اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پہلے کس شان میں بیان فرما رہا ہے کہ ان کے معجزات کو اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ وہ مہد سے بھی کلام کریں گے، پہلے دن پنگوڑے میں بھی کلام کریں گے، وَقَحْلًا، اور پکی عمر میں بھی کلام کریں گے۔ تو یہ دونوں باتیں معجزات ہیں، اور وہ معجزات آپ سمجھے کہ پکی عمر میں پھر بات کرنا، یہ تو افضل بھی کر رہا ہے، زید، بکر، ٹام، ڈک، ہیری سارے ہی کرتے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پکی عمر میں بات کرنا اتنا خصوصی طور پہ کیوں بیان کیا گیا؟ تو آپ سوچیں، مہد، پہلے دن کا بچہ اگر پنگوڑے سے کلام کرے تو یہ بھی معجزہ، کن کا؟ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا معجزہ۔ اور المہد لفظ کے بعد اگلا لفظ ہے وَقَحْلًا، پکی عمر میں بھی بات کریں گے۔ تو اس پکی عمر میں بات کرنا معجزے کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پکی عمر میں بات کرنا معجزہ اس وجہ سے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی انسانوں کی برعکس، باقی انسانوں سے مختلف انداز میں دنیا پہ دوبارہ نازل ہوں گے اور پھر وہ پکی عمر میں بات کریں گے۔ لہٰذا ان کا پکی عمر میں بات کرنا اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی قرآنی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ فرما دیا کہ وہ مہد میں بھی کلام کریں تو معجزہ، اور وہ قحلن، پکی عمر میں بھی بات کریں تو معجزہ۔ تو مہد والا معجزہ تو بنی اسرائیل دیکھ چکے، ٹھیک ہے؟ اور اب قحلن کا معاہدہ، قحلن کا جو یہ کیفیت ہوگی وہ بنی اسرائیل والے بھی دیکھیں گے اور امت محمدی بھی دیکھے گی انشاءاللہ، جب وہ دوبارہ اس زمین دنیا پر نازل ہوں گے، پکی عمر میں بات کریں گے تو وہ قحلن کا معجزہ انشاءاللہ ثبوت قرآنی کے طور پہ دنیا بھر پہ ظاہر ہو جائے گا۔ لہٰذا وقحلن فرمایا جانا یہ پہلا ثبوت ہے، پہلا قرآنی ثبوت ہے کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت دی جا رہی ہے،
اور فرمایا یہ جا رہا ہے کہ وہ مہد میں بھی بات کریں گے تو معجزہ، اور وکاہلن اور پکی عمر میں بھی بات کریں گے تو معجزہ۔ تو وکاہلن کا لفظ اس بات کا قرآنی ثبوت ہے کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دوسری مرتبہ جب دنیا پہ تشریف لائیں گے تو وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ نازل ہوں گے، اور ان کا نازل ہونے کے بعد پکی عمر میں بات کرنا معجزہ ہوگا۔ اور یہ پہلا ثبوت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ابھی انہی 2 آیات کی مزید جو کہہ لیں کہ تھوڑی تشریح اور تعویل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔